وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. صلوات پڑھیے گا. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی پر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں. معزز بزرگان اور محترم دوستو، اکثر جیسا کہ بیان کیا گیا اس مجلس کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے مربوط کرنے کے لیے معصوم کا ایک فرمان. معصوم ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر گرامی کی خدمت میں ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ گناہ چھوڑنے کو جی بڑا چاہتا ہے، چھوٹتے نہیں. گناہ چھوڑنے کو جی بہت چاہتا ہے، چھوٹتے نہیں. معصوم فرماتے ہیں چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، گناہ چھوڑو ہی نہیں، بس ایک کام کر لو، اس کے بعد جتنے گناہ جی چاہتا ہے کرتے رہو. بڑا خوش ہوا، گناہوں کی اجازت مل جائے گی. کہا کیا کروں؟ کہا اللہ کی حکومت سے باہر نکل جاؤ، پھر جتنے جی چاہتا ہے گناہ کرتے رہو. سوچ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ کی حکومت چھوڑ کے کہاں پہ جاؤں، ممکن نہیں. کہا چلو یہ کام نہیں تو ایک اور کام کروں، پھر گناہ کر لینا. کہا کیا کام کروں؟ کہا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. کہتا ہے یہ بھی ممکن نہیں. مولا فرماتے ہیں اچھا یہ بھی ممکن نہیں، جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے انکار کر دینا، میں نے نہیں جانا. کہتا ہے یہ بھی ممکن نہیں. کہا اتنا مجبور ہے، رزق بھی اسی کا کھانا ہے، حکومت بھی اسی کی رہنا ہے، موت کا فرشتہ آ جائے انکار نہیں کر سکتا، تو گناہ ہی چھوڑ دے. آپ کی توجہ ہے، گناہ ہی چھوڑ دے. یہ بندہ گناہوں کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے، گناہ کرتا کیوں ہے؟ میں نے تھوڑا سا غور کیا نا بحیثیت طالب علم، تو قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا نا، اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے کلا. کلا، یہ کلا عزیزان بیٹھے ہیں علماء، یہ حروف رد ہے.
صرف نحو پڑھی جائے تو اس میں اسے حروف رد کہا جاتا ہے۔ حروف رد کا مطلب ہے جھڑکنا، جھڑکنا، یعنی قرآن کی آیت کی ابتدا میں کہا کلا، خبردار سن لو، یہ بات روا روی میں سننے والی نہیں، توجہ سے سنو۔ یہ مولوی زاکر کہتے ہیں نا توجہ سے سنو، یہ کلا کا معنی یہی ہے، جھڑکا گیا ہے، توجہ سے سنو، یہ بات ایسے ہی سننے والی نہیں، غور کر کے سنو، توجہ سے سنو۔ ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو گیا ہے۔ انسان سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا ہے انسان۔ قرآن کہہ رہا کلا، خبردار اس بات کو توجہ سے سنو، ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو گیا ہے۔ یہ سرکش انسان کیوں ہو گیا؟ قرآن ہی اس کی وضاحت بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان رآہ استغنی، یہ سرکش اس لیے ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھنا شروع کر دیا۔ پوری توجہ ہے آپ سب بات؟ استغنا باب استفعال ہے، طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ عزیزان میرے بیٹھے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں ان رآہ استغنی، مال کا آ جانا بری بات نہیں، مال کے آنے کے بعد مال کا خمار آ جائے یہ بری بات ہے۔ مال کا آ جانا، مال کا آ جانا بری بات نہیں، محنت کرے، رزق حلال کمائے، جتنا بھی مال آ جائے حرج نہیں۔ ہاں، مال کے آنے کے بعد اس کا خمار آ جائے اور اپنے آپ کو غنی سمجھنا شروع کر دے، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مال کے آنے پہ مال کا خمار آ جائے تو سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ مال کیا ہے؟ بس یہ وضاحت کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مال ہے کیا؟ المال ما یمیل الیہ النفس، مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی کا نفس میلان کر لے، توجہ کر لے، جس چیز کی طرف نفس انسانی توجہ کر لے وہ مال ہوتا ہے۔ مال کی قیمت ذاتی نہیں ہوتی، توجہ کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مال کی قیمت ذاتی نہیں، نفس انسانی کی توجہ کی وجہ سے اس کی قیمت ہو جاتی ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ پوری توجہ فرما رہے ہیں، میں بڑے حوصلے سے یہ جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ الخبز، روٹی، یہ ایسی چیز ہے، روٹی ایسی چیز ہے، لولا الخبز لما عبد الرحمن، اگر روٹی نہ ہوتی لوگ بندے اللہ کی عبادت ہی نہ کرتے۔ بھوکا بندہ اللہ کی عبادت ہی نہ کرتا۔ روٹی ملتی ہے، وہ زندہ ہے، تب جا کے عبادت کرتا ہے۔ اگر روٹی نہ ہو پریشان ہو جائے۔ بڑی ضروری ہے روٹی، پانی بڑا ضروری ہے، نہ پیے چند دن مر جاتا ہے، اتنا ضروری ہے۔ زندگی کا دار و مدار ہے پانی پہ، زندگی کا دار و مدار ہے روٹی پہ۔ روٹی اتنی قیمتی نہیں جتنا سونا قیمتی ہے۔
آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میری بات آپ تک پہنچ گئی؟ تو یہی مطلب ہے میرا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، سونا قیمتی ہے، نہ کھانے کے کام آتا ہے، نہ پینے کے کام آتا ہے، نہ پہننے کے کام آتا ہے، نہ اوڑھنے کے کام آتا ہے، نہ بچھونے کے کام آتا ہے۔ قیمتی سونا ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ قیمتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں نے مل کے سونے کی طرف توجہ کر لی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ اور آج بھی اصل مال سونا ہے، اصل مال سونا ہے، اصل مال یہ پیسے نہیں، اصل مال سونا ہے۔ یہ 100 روپیہ، اس پہ لکھا کیا ہے؟ بینک دولت پاکستان 100 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ یہ نوٹ آپ نے دیکھے ہیں، پڑھا نہیں کبھی؟ جو بھی نوٹ ہے نا اس پہ یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ حامل بینک دولت پاکستان 100 روپیہ جس کے پاس یہ ہے، اس کو 100 روپیہ جب وہ مطالبہ کرے گا تو اسے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ مال نہیں، یہ مال کی رسید ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مال نہیں، مال کی رسید ہے۔ مال بینک دولت پاکستان کے پاس ہے اور وہ ہے سونا۔ اس نے 1000 کی رسید بھی جاری کر دی، اس نے 500 کی رسید بھی جاری کر دی، اس نے 5 روپے کی رسید بھی جاری کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال نہیں، مال سونا ہے، اور سونے کو عزت دی ہے۔ آپ کی توجہ نے، آپ کی توجہ ہو گئی، سونا قیمتی بن گیا۔ تو جملہ یہی عرض کرنا چاہتا تھا، اور میرے بھائیوں غور تو کرو، اور جس کو عزت آپ نے دی ہے وہ آپ کی عزت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی عزت ہی آپ کی وجہ سے ہے وہ آپ کو عزت کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مال بندوں کی عزت کا سبب نہیں۔ ایسے غلط فہمی میں ہیں جو مالدار ہیں کہ مال کی وجہ سے عزت ہے، کسی صاحب مال کی کوئی عزت نہیں، عزت اتنی ہے جتنی وہ بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی عقلت فرما۔ میرے پاس 1 کروڑ ہو، فرض کریں 1 کروڑ ہے نہیں، اگر میرے پاس 1 کروڑ ہو، میں خود کھاؤں، لوگ میری عزت کیوں کریں گے؟ لوگ تو تب کریں گے نا اگر اس میں لوگوں کا بھی حصہ ہو۔ آپ نے توجہ فرما لی نا؟ یہ مال کسی کی عزت کا سبب نہیں۔ تو مولا حسین کی مجلس کے صدقے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر بندوں کی عزت کا سبب کیا ہے؟ کس طرح بندے باعزت بنتے ہیں؟ قرآن نے دلیل دی ہے۔ قرآن کہتا ہے صاحب عزت کیسے بنتے ہو؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنے متقی بن جاؤ گے اتنے ہی صاحب عزت بن جاؤ گے۔ آپ کی پوری توجہ ہو گئی؟ جتنے صاحب تقویٰ بن جاؤ گے، جتنے متقی بن جاؤ گے اتنے ہی صاحب عزت بن جاؤ گے۔ اگر صاحب عزت بنو گے تو علی تمہارا امام قرار پائے گا۔ نہیں، آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر صاحب عزت بنو گے تو تقوی کی بنیاد پہ بنو گے نا۔ کوئی کائنات کا کتنا متقی کیوں نہ ہو جائے، امام علی بنتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی بڑی نوازش، بڑی مہربانی، بڑی نوازش آپ کی، میرا پرانا سننے والا مجمع، آپ کی بڑی نوازش۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے اپنے سن لیتے ہیں،
باقی باہر جا کے نامور بنتے ہیں، میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اور لوگ مجھے سن لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق جتنا اللہ سے ہو جائے یا اللہ والوں سے ہو جائے، اتنا وہ صاحب عزت بن جاتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنا تعلق اللہ سے ہو جائے یا اللہ والوں سے ہو جائے، میں عام چیز کی بات نہیں کرتا۔ یہ جمادات ہے نا، یہ پتھر کیا ہوتا ہے؟ جمادات۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کسی پتھر کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، وہ پتھر بھی صاحب عزت بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اگر کسی پتھر کی نسبت اللہ سے ہو جائے، وہ پتھر بھی صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ کعبہ پتھروں کا نہیں بنا ہوا۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا ہے نا۔ یہ کیوں؟ میرے گھر میں بھی پتھر لگتے ہیں، کعبے پہ بھی پتھر لگے ہیں، مسجد پر بھی پتھر لگے ہیں۔ جن مستریوں نے مسجد بنائی، انہی مستریوں نے میرا گھر بنایا۔ میرا گھر قابل قدر نہیں، مسجد قابل قدر ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ آپ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا تعلق اللہ سے ہو جائے، وہ اتنا صاحب عزت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر پتھر کی نسبت اللہ سے ہو جائے، وہ پتھر صاحب عزت ہے۔ اگر تخت کی نسبت اللہ سے ہو جائے، وہ تخت صاحب عزت ہے۔ اسی لیے عرش خدا کی بھی عزت ہے، بیت خدا کی بھی عزت ہے۔ اللہ نے کہا ایک میرا بیت ہے، ایک میرا عرش ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اور جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، ایک کو اپنا تخت کہا، ایک کو اپنا گھر کہا۔ گھر میں رہتا نہیں، عرش پہ بیٹھتا نہیں۔ تھوڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لطف نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گھر میں رہتا نہیں، تخت پہ بیٹھتا نہیں۔ اللہ اس کو تخت کیوں کہا، اس کو گھر کیوں کہا؟ نہ تو گھر میں رہتا ہے، نہ تو تخت پہ بیٹھتا ہے۔ کہا ہر بندے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت نجی ہوتی ہے، ایک سرکاری ہوتی ہے۔ سرکاری جگہ پہ سرکاری کام کیے جاتے ہیں، نجی جگہ پہ نجی کام کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب کسی مہمان کو بلانا تھا تو عرش پہ بلا لیا، اور کسی کی سچا گاہ بنانا تھا تو فاطمہ کو کعبے میں بلا لیا۔ آپ کی بہت توجہ، آپ نے غور فرما لی۔ میں نے جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا۔ یہ کہتے ہیں یہ علم تو کپڑا اسی بازار سے آتا ہے، یہ لکڑی اسی بازار سے آتی ہے، اوپر لگا لیتے ہیں پھر چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ یہ بنانے والے تو یہی مستری ہیں جو تعزیہ بناتے ہیں۔ جب بنا کے جلوس میں لے آتے ہیں تو یہ اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذوالجناح تو وہی ہے جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور جب اس پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں تو اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی پہلے لکڑی تھی، پہلے کپڑا تھا، لیکن نسبت عباس سے ہو گئی۔ جو ہے آپ صاحبان کی آپ لطف نہیں فرما رہے، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تھی لکڑی لیکن نسبت علی اصغر سے ہو گئی، ہے ذوالجناح لیکن کپڑا ڈالنے کے بعد نسبت حسین سے ہو گئی۔ آپ کی بڑی توجہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ اگر پتھر ہو نسبت اللہ سے ہو جائے وہ پتھر قابل قدر ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ایسے ہی میرے ذہن میں آ گئی ہے فوراً بات کرتے کرتے۔ بڑے مخلص بھائی ہیں ہمارے برادران، ابھی ہمارے یہ ایام ختم ہوں گے تو ہمارے ایام شروع ہو جائیں گے ربیع الاول کے۔ ذرا ان دنوں میں کھاتے ہمارے پڑ جاتا ہے دین،
آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ ربیع الاول میں ہمارے بھائیوں کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے. جب ربیع الاول آتا ہے تو ایک چیز ہے جو اپنے ماتھے پہ سجاتے ہیں، اپنے سینے پہ لگاتے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ نبی کے نالین کی شبیہ. آپ کی توجہ ہے؟ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شبیہ نبی کی نالین نہیں، مستریوں نے بنائی ہے، کاریگروں نے بنائی ہے، شبیہ ہے نالین مصطفیٰ کی. آپ کی توجہ ہے نا؟ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پوری توجہ ہے آپ کی، بڑے حوصلے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دن میرے مولا گھر میں بیٹھے تھے، مولا جعفر صادق صلوات پڑھ لیجیے. آپ کا ایک شاگرد ہے، بڑا لائق شاگرد ہے، اتنا لائق ہے کہ شاگرد ہو کے لوگوں کا امام بن گیا ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. بڑا لائق شاگرد ہے میرے مولا کا، اتنا لائق ہے کہ شاگرد ہو کے لوگوں کا امام ہو گیا ہے. اور امام ہو کے کہتا ہے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میرے شاگردی والے نہ ہوتے جو جعفر و صادق کی خدمت میں رہا تو میں ہلاک ہو جاتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جو لاحظ کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے اگر 2 سال نہ ہوتے جو جعفر و صادق کی خدمت میں رہا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ ان کی قسمت میں ہے کہ ہر دور کے جعفر و صادق کے سامنے جب آتے ہیں تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے؟ یہ ان کی قسمت. شاگرد ایک دن درس لینے کے لیے آئے، اور مولا طریقہ تھا مولا کے درس دینے کا، مولا کا طریقہ تھا، ایک درس دینے کا انداز تھا. مولا گھر میں تھے، دستک دی شاگرد نے، مولا باہر نکلے، ہاتھ میں عصا تھا. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے مولا دروازے پہ پہنچے. جب دروازے پہ پہنچے، شاگرد بڑا لائق تھا، دیکھ کے کہتا مولا آپ کی صحت تو اچھی بھلی ہے، آپ اس سے پہلے کبھی عصا لیتے بھی نہیں، آج آپ نے یہ عصا، یہ ڈنڈا لے کیوں لیا، رکھا کیوں، یہ عصا آپ نے رکھا کیوں؟ یہ جملہ کہنا تھا. استاد ہوتے ہیں. کہا آج یہ ڈنڈا میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ تمہیں ہدایت کرنا چاہتا تھا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. آپ یہ عصا، آج عصا میں نے تیرے لیے لیا ہے. بڑی توجہ آپ سے. جب کہا نا تیرے لیے لیا ہے، کہا کیا مطلب؟ کہا یہ عصا عام نہیں، یہ مصطفیٰ کا عصا ہے. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا دیکھ کے فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کا عصا ہے، مصطفیٰ کا عصا ہے، اسے لے کے آیا ہوں تیرے لیے. یہ جملہ کہنا تھا. بڑے محب تھے، بڑے تابع دار تھے، بڑے عاشق مصطفیٰ تھے. جب پتہ چلا نا یہ نبی کا عصا ہے تو ایک مرتبہ بھاگ کے آگے بڑھے تاکہ نبی کے عصا کا بوسہ لیں. بوسہ لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا، میرے مولا نے عصا کو جلدی سے پیچھے کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور ہاتھ آگے بڑھا کے کہا یہ تو عصائے مصطفیٰ ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے. جس چیز کی نسبت ان سے ہو جائے وہ چیز قابل قدر ہو جاتی ہے. وہ نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، وہ آل مصطفیٰ سے ہو جائے، اللہ سے ہو جائے، یا اللہ والوں سے ہو جائے، وہ قابل قدر ہو جاتی ہے چیز. ہزاروں مرتبہ ان مجلسوں کے فیض سے یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک دن جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے استاد حضرت علی کے پیچھے پیچھے. چلو اس سے بھی پہلے ایک بات عرض کر لیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سلمان آ رہے تھے اور حضرت سلمان کا گزر جب وادی نمل میں سے ہوا، وادی نمل میں سے حضرت سلیمان نبی لشکر کے ساتھ آ رہے تھے.
وادی نمل میں چیونٹیوں کا سردار اپنی چیونٹیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی آ رہا ہے اور اس کا لشکر آ رہا ہے, کہیں وہ تمہیں روند نہ ڈالے اس حال میں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں پتا بھی نہ ہو, شعور بھی نہ ہو, اور وہ تمہیں روند ڈالیں. نبی کے کانوں پہ آواز پڑی چیونٹیوں کے سردار کی. اللہ اکبر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں نبی وہ ہوتا ہے جو چیونٹیوں کی آواز بھی سن لے. آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب جب چیونٹیوں کے سردار کی آواز کانوں پہ پڑی نا, اللہ نے ہوا کو حکم دیا, جناب سلمان نے ہوا کو حکم دیا. ان کی حکومت ہواؤں پہ, فضاؤں پہ, پرندوں پہ, چرندوں پہ, سب پہ حکومت ہوتی تھی. ایک مرتبہ ہوا کو حکم دیا اس چیونٹیوں کے سردار کو اٹھاؤ. اٹھا کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. ہوا نے چیونٹیوں کا سردار نبی کے ہاتھ پہ رکھا. نبی کے ہاتھ پہ چیونٹیوں کے سردار کا آنا تھا. نبی دیکھ کے کہتے تمہیں خوف خدا نہیں آیا؟ کہہ رہا تھا نبی آ رہا ہے, اس کا لشکر آ رہا ہے, وہ تمہیں روند ڈالیں گے, ان کو شعور نہیں ہوگا. میرے دماغ پہ اعتراض کر رہا تھا. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. میرے شعور پہ اعتراض کر رہا تھا. کہا یا نبی اللہ آپ پہ نہیں, آپ پہ نہیں, آپ کے ساتھیوں کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ نبی کا شعور خراب نہیں ہوتا, اس بندے کا خراب ہوتا ہے جو نبی کے شعور پہ اعتراض کرے. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. بڑی آپ کی مہربانی, آپ نے توجہ فرما لی. کہا چلو تم جانور ہونا معاف کرتا. نبی بڑے بڑوں کو جانور سمجھ کے معاف کرتے رہے ہیں. آپ کی توجہ ہے, نبی بڑے بڑوں کو جانور سمجھ کے معاف کر. جانور ہوتے ہی ایسے ہیں جنہیں معاف کر دیا جائے. یہ سزا جزا انہیں دی جاتی ہے جن میں عقل ہو. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ لطف فرما رہے ہیں. بے شعور لوگوں کو سزا کیا دینا ہوتا, کہا چلو جانور ہو تمہیں معاف کرتا ہوں. ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے. چیونٹیوں کا سردار ہاتھ پہ ہے. کہا ایک پوچھنا چاہتا ہوں, تو بتا. عجیب سوال ہے. صاحب قصص الانبیاء نے اس سوال و جواب کو لکھا ہے. صاحب قصص الانبیاء سب کہہ رہا ہوں میں, کتاب یہ موجود ہے, پرانے زمانے میں تو تھی, اب پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں. قصص الانبیاء معروف کتاب ہے. کہا جب چیونٹیوں کا سردار نبی کے ہاتھ پہ آیا, نبی دیکھ کے, حضرت سلمان دیکھ کے کہتے ہیں اے چیونٹیوں کے سردار بتا تو افضل ہے یا میں؟ سوال ہی بڑا عجیب ہے. نبی پوچھ رہا ہے چیونٹیوں کے سردار کو تو افضل ہے یا میں؟ معافی چاہتا ہوں یہ جملہ کہنا تھا. چیونٹیوں کا سردار دیکھ کے کہتا ہے یا نبی اللہ گستاخی نہ ہو تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے افضل ہوں. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی, میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں آج آپ سے افضل ہوں. قصص الانبیاء والا کہتا ہے پوچھا کیوں افضل ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ نبی ہیں, آپ نبی ہیں, لیکن آپ کے قدم زمین پہ ہیں اور میرے قدم دست نبوت پہ ہیں. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے قدم زمین پہ ہیں اور میرے قدم دست نبوت پہ ہیں. سارے علماء کہتے ہیں اس دن چیونٹیوں کے سردار نے نبی کو کہا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ میرے قدم دست نبوت پہ ہیں. اعتراض نہیں, مسجدوں میں پڑھتے ہیں, جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کہ چیونٹیوں کا سردار اس لیے افضل ہو گیا کہ نبی کے ہاتھوں پہ اس کے قدم تھے. اور میرے بھائی اور چیونٹیوں کے سردار کو تو نے اس لیے افضل مان لیا کہ دست نبی پہ اس کے قدم تھے, اور جس کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے
عرش کے قدم مہر نبوت پہ آ جائیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ عبداللہ ابن عباس، بڑی پرانی بات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں یہ تسلیم کر رہا ہوں، یہ بات نئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس اپنے استاد کے ساتھ آئے اسی وادی نمل میں جس میں کبھی سلمان آئے تھے، جس میں کبھی سلمان آئے تھے، اسی وادی نمل میں علی کا گزر ہوا پیچھے پیچھے شاگرد ہے عبداللہ ابن عباس ساتھ ہے۔ چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، بلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، وادی نمل میں بہت زیادہ چونٹیاں۔ ایک مرتبہ جب بہت زیادہ، یہ صحرا میں اور بھی زیادہ ہوتی ہیں، جب صحرا میں بہت زیادہ چونٹیاں دیکھی نا، عبداللہ ابن عباس دیکھ کے فرماتے ہیں سبحان الذی من خلق ھذا العدد، سبحان الذی من یعلم ھذا العدد، پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کے عدد کو جانتی ہے۔ بہت زیادہ چونٹیاں، بہت زیادہ چونٹیاں تھیں، بہت زیادہ چونٹیاں تھیں۔ درست جب کہا نا پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کے عدد کو جانتی ہے، مولا نے منہ پیچھے کیا، عبداللہ یہ نہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات، تو اللہ سمجھ کے کہہ رہا ہے نا، یہ نہ کہے کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کے عدد کو جانتی ہو، بلکہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان چونٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ مولا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ان چونٹیوں کے عدد کو جانتی ہو؟ یہ جملہ کہنا تھا، علی دیکھ کے کہتے عبداللہ ساتھ رہتے ہو معرفت آج تک نہیں ہوئی، ساتھ رہتے ہو معرفت آج تک نہیں ہوئی۔ تیرے مولا فقط ان کے عدد کو نہیں بلکہ علی یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور ان میں مادہ کتنے ہیں۔ آپ کی پوری توجہ، مولا آ گئے، مولا آ گئے، عبداللہ ابن عباس ساتھ تھے۔ علماء فرماتے ہیں جب آئے نا تو مولا دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ سننا چاہتے ہو چونٹیوں کا سردار کہہ کیا رہا ہے؟ کہا مولا مجھ میں کہاں ہمت، میرے کانوں میں کتنی طاقت کہ میں چونٹیوں کے سردار کی آواز سن سکوں۔ مولا نے ایک ہاتھ اس کان پہ پھیرا، ایک ہاتھ اس کان پہ پھیرا، سماعت بڑی۔ جب سماعت بڑی نا، مولا دیکھ کے کہتے عبداللہ کیا سنا؟ آپ کی توجہ ہے، عبداللہ کیا سنا؟ کہا مولا چونٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر آ جاؤ۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چونٹیوں کا سردار جو سلمان کے وقت کہہ رہا تھا اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، آج کہہ رہا ہے اپنی اپنی بلوں سے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ آج آ ہو رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کی ذری توجہ ہے، میں طالب علم ہوں، ساری زندگی میری پڑھتے پڑھاتے گزرے، یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، آج موقع محل کی مناسبت سے ہے۔ ہر چیز کے چار وجود ہیں، ہر چیز کے منطقی اعتبار سے چار وجود۔ یہ پانی ہے نا، ایک پانی یہ ہے جو اس میں موجود ہے، اس کو کہتے ہیں پانی کا وجود خارجی۔ میں نے پانی یہاں پہ رکھا، ذہن میں پانی سوچا، پانی کی شکل جو میرے ذہن میں آئی اس کا نام ہے وجود ذہنی۔ گھبرا تو نہیں گیا آپ سب؟ وقت میں نے کافی پڑھ لیا ہے، جو مجھے دیا گیا تھا نا تقریباً اس کے قریب ہوں، لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو میں نے سوچا وہ ہے وجود ذہنی۔ پانی میں نے لکھا، پہ الف پا نون یہ نہیں، پانی، یہ ہے وجود کتبی۔ میں نے منہ سے کہا پانی، یہ ہے وجود لفظی۔ پانی کے چار وجود ہیں، خارجی، ذہنی، کتبی، لفظی۔ آپ کی طرف جو ہے جو بھی کائنات میں چیز ہوگی اس کے چار ہی وجود ہوں گے۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بولا
پھر ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے گا بابا سے بلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات میری مکمل ہو گئی ہے. قبلہ تشریف لے آئے ہیں. جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس میں سے 5-7 تقریباً منٹ رہتے ہیں. اتنی دیر ہی میں نے قبلہ کو زحمت دینا ہے. آپ کی بھی رفع زحمت کروں گا. قبلہ انشاءاللہ بعد میں بڑے بہتر انداز سے خطاب فرمائیں گے. صاحبان تشریف فرما ہو گئے ہیں. آپ سارے صاحبان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے. ہر چیز کے 4 وجود ہیں. ایک وجود خارجی ہے, ایک وجود ذہنی ہے, ایک وجود قطبی ہے, ایک وجود لفظی. پانی میں نے منہ سے کہا تو لفظی, پانی میں نے لکھا تو قطبی, قطبی میں نے پانی کو سوچا تو وجود ذہنی. یہ باہر والا پانی جو موجود ہے اس کو وجود خارجی کہتے ہیں. آپ کی پوری توجہ, میں بات کو چھوڑ رہا ہوں. 4 وجود ہیں ہر چیز کے. ان 4 میں سے ایک کارآمد ہوتا ہے, باقی سب بیکار ہوتے ہیں. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں. ایک کارآمد ہوتا ہے, باقی سب بیکار ہوتے ہیں. آپ کی عظمت پہ قربان یا علی, آپ کے 4 وجود کارآمد ہیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں, پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. علی کے 4 وجود کارآمد ہیں. سامنے ہوں تو چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی لکھ دیا جائے تو لکھنا عبادت ہے. مشکل وقت آ جائے علی کا سوچنا عبادت ہے. مجلس میں بیٹھ جائیں یا علی کا نعرہ لگانا عبادت ہے. بڑی بادشاہ کی بڑی مہربانی آپ کی. اگر دنیا علی کو پہچان لیتی زہرا زادیاں بازاروں میں نہ جاتی. اکثر عرض کرتا رہتا ہوں, چند جلے ہوئے خیموں کی طرف چند بے پناہ اونٹ آئے. اور زہرا زادیوں کو سوار کر دیا گیا جیسے کر دیا گیا. علامہ غلام عسکری صاحب انڈیا سے تعلق, بہت اچھے بڑے فاضل آدمی, عالم دین تھے. وہ فرمایا کرتے تھے جب زہرا زادیاں سوار ہو گئی نا, تھوڑی دور کارواں پہنچا تھا, شمر بے غیرت قریب آیا. آ کے کہتا میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی نرمی کرنا چاہتا, زیادہ رو نہیں. دیکھ کے کہتا ہے ہر کوئی 2 ہو کے سوار ہو سکتا, چونکہ اس بچی سے حسین کو محبت تھی, اسے تنہا سوار ہونا پڑا. ازادارو 4 یا 5 سالہ بچی, بے پلانا اونٹ سوار کیا گیا. چند قدم سواری نہیں چلی تھی کہ مخدومہ سواری سے گر پڑی. سید و غیر سید و ازادارو, جو جملے میں نے پڑھنے ہیں, عسکری صاحب نے کہا بے غیرت قریب آیا ہے. جناب سکینہ کو اونٹ کی کوہان پہ ایک کپڑے کے ساتھ اس طرح بٹھایا ہے, میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا, اس طرح بٹھایا ہے. جب اگلی منزل پہ اتارا گیا اونٹ کی کوہان بھی سرخ تھی, سکینہ کا سینہ بھی سرخ. اجر و کمال اللہ اللہ کو سوائے گا میں اہل بیت کے کوئی کام. عسکری صاحب کے ہی جملے ہیں. یہ قافلہ چلتے چلتے جب پہنچا ہے نا کوفہ کے بازار میں, وہاں پہ ایک اونٹ تھا جس پہ ایک مخدومہ زینب تھی.
جھولی میں جناب سکینہ تھی، گرمی بڑی شدت کی تھی، دوپہر کا وقت تھا، بے غیرت کا دربار ابھی سجا نہیں تھا، بدماشوں کی بھیڑ تھی۔ اس نے کہا قافلے کو روک دو۔ عزادارو جب قافلہ رک گیا نا، بڑی دیر تک قافلہ رکا رہا۔ ایک مرتبہ مخدومہ سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے سر کو جھکا لیا۔ عزادارو سر کا جھکانا تھا۔ مخدومہ زینب دیکھ کے کہتی ہے بیٹی کچھ کہنا چاہتی تھی تو کہو۔ کہا پھوپھی اماں کیا کہوں آپ مجبور ہیں۔ عزادارو جب کہا نا کیا کہوں آپ مجبور ہیں، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں بیٹی کہو، ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے۔ عزادارو جب کہا نا ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے، جناب سکینہ دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر پوچھنا چاہتی ہو اس گرمی میں تھوڑا سا پانی چاہیے۔ عزادارو عسکری صاحب کہتے ہیں پانی کا نام آنا تھا، ساقی کوثر کی بیٹی کا سر جھک گیا، پانی نہیں ملا۔ جب پانی نہیں نہ ملا، چھت پہ ایک عورت تھی دیکھ رہی تھی، بچی نے پانی مانگا ہے، بڑی پانی دے نہیں سکی، بھاگ کے گئی، پانی کا ایک جام لے کے آ گئی۔ پانی کا جام لے کے مجھے معاف فرمائیے گا، مخدومہ زینب کو پانی دے کے کہتی ہے قائدان سے زیادہ بسر میں کیا فرماتی خدمت، قائدان اس بچی کو کہو کہ پانی پی لے۔ عزادارو مخدومہ نے پانی لیا، جناب سکینہ کو پانی دیا۔ جناب سکینہ پانی پینا چاہتی تھی، وہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے بی بی جب یہ بچی پانی پی لے نا تو اسے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کرے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا بڑی قبول ہے۔ جب کہا نا یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، میری مخدومہ نے جلدی سے جناب سکینہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی لاجپال کی بیٹی ہے، لاجپال کی بیٹی ہے، پانی بعد میں پینا، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر۔ جب کہا نا اس عورت کے لیے دعا کر، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ جب کہا نا بتا تیری پہلی دعا کیا ہے، یہ عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدان اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے الہی جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے میری اولاد یتیم نہ ہو، جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے نا میری اولاد یتیم نہ ہو۔ عزادارو میں کہا کرتا ہوں جناب سکینہ نے وہ دامن پھیلایا جو کربلا میں جل گیا تھا، جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہا الہی میری یتیمی کا واسطہ اس عورت کی اولاد یتیم نہ ہو۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ یہ عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدان اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے الہی مجھے ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب۔ عزادارو جب کہا نا مجھے ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب ہو، جو مخدومہ پلٹ پلٹ کے بچی کی طرف دیکھ رہی تھی نا، اب نہیں بچی کی طرف دیکھا بلکہ چھت والی عورت کی طرف۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے عورت بتا تو مدینے کیوں جائے گی؟ مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا مدینے میں میرے مرشد رہتے۔ عزادارو جب کہا نا مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں، میری مخدومہ نے اسے دیکھا، دیکھ کے فرمایا سچ بتا تو نے مرشدوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد ذاتی کو ملنے جانا ہے؟ اجر و کمال اللہ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی گانا دے، تو نے مرشدوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد ذاتی کو ملنے جانا ہے؟ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، وہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدان تو قائدان ہے نا تجھے معاف کرتی ہوں، ورنہ جس کو میں نے ملنے جانا ہے نا میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی، میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے ام حبیبہ قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، ام حبیبہ قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، اب تو پہچان گئی نا یہی زینب ہے۔